السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کا اگلا پارٹ نماز کے فضائل سے متعلق ہے۔ نماز کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں۔ بطور اشارہ چند باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ نماز کی فضیلت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز فحاشی، بے حیائی، گناہ اور منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ انسانی زندگی میں نیکیوں کی قیمت کتنی زیادہ ہے، گناہوں اور معاصی کی مذمت، قباحت کتنی زیادہ ہے۔ ایک نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نماز انسان کو فحاشی اور بے حیائی سے، منکرات اور گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کیجئے، نماز ادا کیجئے، کیونکہ نماز یقیناً فحاشی اور بے حیائی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ تو نماز کی فضیلت کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کلمہ توحید اور رسالت کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اسلام میں نماز ہے۔ نماز سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے شہادتین کے بعد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ تو نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے افضل کام ہے۔ یہ سوال ایمان کے بعد کیا گیا، ایمان والوں نے کیا، ایمان کے بعد عمل کے سلسلے میں کیا۔ اس سے واضح ہے کہ کلمہ توحید کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر پوچھا کون سا؟ پھر کون سا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ الغرض یہ شہادتین کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے نماز کی فضیلت کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو گناہوں کی مغفرت اور غلطیوں اور خطاؤں کے کفارے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نماز کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، خطائیں، لغزشیں اور کوتاہیاں یہ مٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر بہت واضح طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے مثالوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ساتھیو یہ بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ 5 وقت نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی 5 مرتبہ نہانے کے بعد کہاں سے میل کچیل باقی بچے گا؟ آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ یہ ساری گناہوں کی معافی کی جو بات چل رہی ہے اس کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے، چھوٹے گناہوں سے ہے، بڑے گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ان ارکان کی ادائیگی سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں، جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان، یہ سارے اعمال درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں جب گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کبیرہ نہ کیا گیا ہو تو چھوٹے گناہوں کی معافی ان نیکیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نماز کی عبادت سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، معاصی معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نماز نمازیوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نور اور روشنی کا کام دیتی ہے۔ یہ نماز نور ہے، یہ نماز روشنی ہے، نمازی کے لیے اس دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور اس میں آپ نے کہا من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم الشان حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو اس نماز کی پابندی کرے گا یہ نماز اس کے لیے نور کا کام دے گی، روشنی ہوگی، برہان دلیل ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی، اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ اس کے لیے روشنی ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل و برہان کا کام ہوگا، نہ ہی اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن مزید اس کے لیے سزا یہ ہوگی کہ اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف جیسے کافر کے ساتھ ہوگا۔ تو ان بڑے بڑے دنیا کی مشہور جو کفار ہیں، باغی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سرکش ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے نمازیوں کا حشر فرمائے گا، بلکہ نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا حشر فرمائے گا۔ تو یہ چیز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں فرمایا الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ نور ہے، آخرت کا نور تو ہے ہی ہے، دنیاوی نور کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کی نور کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مسجدوں کے جانے میں رات کی تاریکیاں برداشت کرتے ہیں، رات کی تاریکیاں برداشت کر کے پیدل چل کر کے مسجدوں میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دیجئے۔ قیامت کے دن مکمل نور ہوگا، اور ہم قرآن کریم کی آیات میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کفار اس نور سے محروم ہوں گے، منافقین اس نور سے محروم ہوں گے، اہل ایمان کو یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ تو نماز کی پابندی کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نور سے، اللہ کی طرف سے روشنی پر ہوگا، اللہ کی طرف سے دلیل اور برہان پر ہوگا، اور بہت ہی زیادہ خوشی اور بہت زیادہ خوشی اور روشنی کی زندگی گزارے گا، بہت ہی زیادہ بشارت کی زندگی گزارے گا۔ اسی طریقے سے نماز کی فضیلت کے حوالے سے چھٹا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومنوں کے، نمازیوں کے درجات بلند فرمائے گا، گناہوں کی معافی ہوگی، ہم نے سن لیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات بلند فرمائے گا۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، انسان کی بخشش ہو جائے، درجہ بلند ہو جائے، قدم قدم پر اسے نیکیوں کی حاجت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے سے درجات بلند فرمائے گا۔ مشہور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا علیک بکثرۃ السجود، کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے سجدہ کرو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھو، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو۔ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة۔ آپ نے فرمایا جتنی بھی تم نمازیں پڑھو گے اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا درجہ بلند فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کی معافی فرمائے گا۔ تو بہرحال نمازوں کی فضیلت کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک عظیم الشان سبب نماز کی پابندی ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں، آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک نہایت ہی عظیم الشان سبب نماز کی پابندی ہے، نماز کا اہتمام ہے۔ مشہور روایت حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا کرتا تھا، رات میں آپ کے ساتھ رہتا تھا، میں آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر کے آیا، ضرورت کا پانی لے کر کے آتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مجھ سے کہا مانگو، سوال کرو، پوچھو، کیا چاہتے ہو کہہ دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی بس مجھے یہی چاہیے کہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت مل جائے۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرو،
فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو، اس کے ذریعے سے میری مدد ہوگی اور تم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ الغرض اور بہت ساری دلیلیں اس حوالے سے موجود ہیں جس سے نماز کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس کے پہلوؤں کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں نماز کی ان فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی سے براہ راست جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔